نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 19، لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ ان الدین، بے شک دین کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک تو دین بمعنی ریلیجن اور ایک اطاعت کے معنی میں۔ عند اللہ، اللہ کے نزدیک، الاسلام اسلام ہے، سین لام میم روٹ ہے اس کا، وما اور نہیں، اختلاف کیا، خا لام فا سے، الذین انہوں نے، جو اوتو دیے گئے، الکتابہ کتاب، کاف تابا روٹ ہے اس کا، لفظی معنی ہوتا ہے جمع کرنا، الا مگر، من بعد ما بعد اس کے، جو جاءہم آ گیا ان کے پاس، العلم علم، باغین ضد کی وجہ سے، باغین جا سے ہے، جیلس ہونے کے معنی میں ہے، بینہم آپس میں، ومن یکفر اور جو کوئی کفر کرے، بآیات اللہ اللہ کی آیات کے ساتھ، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ، سریع جلد لینے والا ہے، الحساب حساب۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ باقی جتنے بھی دین ہیں وہ یا تو غیر سماوی ہیں، بندوں کے خود ساختہ ہیں، وہ دین ہی نہیں شمار ہوتے، اللہ کی نظر میں کچھ ایسے ہیں جو سماوی ہیں، جو آسمانی دنیان ہیں، جیسے یہودی نصارہ اور اسلام ہے، لیکن وہ جو دو ہیں، یہودی اور نصرانیت، ان میں تبدیلی ہو گئی، باقی بچتا جو ہے وہ ہے اسلام۔ یہی اسلام جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اللہ کے نزدیک یہی پسندیدہ ہے اور یہ اصل شکل میں باقی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ کے نزدیک اسلام کیوں پسندیدہ ہے؟ کیا ہے اس میں جواب؟ کیونکہ وہ اصل شکل میں موجود ہے، اس کی کتاب میں بھی کوئی تحریف نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ہمیں صحیح شکل میں مل جاتی ہے، لہٰذا اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ بنایا، اور لوگ توحید پر پھر قائم ہیں، اور وہ لوگ اللہ کو راضی کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، پھر اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اللہ ہی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہیں، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ لیکن یہ ہوا کیوں؟ دور آدم سے، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک، ہر دور میں اللہ رب العزت نے پیغمبر بھیجے، اللہ رب العزت نے سب کو دین اسلام دیا، لیکن ایسا کیا ہوا؟ ان میں تبدیلیاں ہو گئی، بگاڑ آ گیا۔ ان کی وجہ لوگوں کا باہمی اختلاف، ضد، منمانی کرنا، دین کی اپنی تشریح اور تعبیر فرمانا۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی، یعنی مسلمانوں سے پہلے یہود اور نصارہ ہیں، الا مگر، من بعد ما جاءہم العلم، اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا، علم آنے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا۔ کیا وجہ تھی؟ کیونکہ خود اختلاف ہوتا نا جہالت کی وجہ سے، تو آپ کہیں گے وہ چیز فلاں جگہ میں دیکھی تھی، میں کہوں نہیں میں نے نہیں دیکھی تھی، اس میں وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ میری لا علمی۔ آپ درست ہوں اور میری لا علمی کی وجہ سے میں آپ سے اختلاف کر رہی ہوں، لیکن یہاں اختلاف کی وجہ لا علمی نہیں ہے، علم ہے۔ وہ کیوں؟ بغاوت، ضد، اور وہ کیوں اپنی بڑائی اور خود کو بڑا ثابت کرنے کے لیے کہا کرتے تھے باغیم بینہم، جیسے آج بھی مسلمانوں کے اندر فرقے موجود ہیں، ہر ایک کیا چاہتا ہے؟ میرے دلائل میں جس کو فالو میں کرتا ہوں وہ اوپر ہو جائے، باقی سب پیچھے چلے جائیں۔ اب دیکھیے کہ پچھلی قوموں میں بھی اختلاف ہوا، اور اختلافات گروہ بندیوں کی شکل میں ظاہر ہوئے، یہ یہودی تھے، نصارہ تھے،
یہ بنی اسرائیل میں ظاہر ہوئی، یہ دونوں بنی اسرائیل میں پیدا ہوئی، دونوں کا دین ایک ہی تھا۔ یہ فرقہ وارانہ نام ہے اور بنیاد کیا تھی؟ آپس کا اختلاف۔ ان کے درمیان مذہبی جنگیں بھی ہوئی، تاریخ میں پڑھا ہے، یہود کے اندر بھی اور نصارہ کے اندر بھی مذہب کے نام پر جنگیں، اور آج مسلمانوں کے اندر بھی کچھ کم نہیں، یہ مذہبی جنگیں مذہب کے نام پر اس کے ماننے والوں کے اندر ہی جنگیں ہیں۔ ان کی بنیادی وجہ میں تھی کہ میں بڑا ہوں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ میں سب سے بڑا ہوں، میری عزت زیادہ ہے۔ صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا؟ وہ حق بتا دیتے لوگوں کو، پھر چھوڑ دیتے تھے، جو مانتا ٹھیک ہے، جو نہیں مانتا اس کی مرضی، اللہ کو حساب خود ہی دے گا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جو اللہ کی آیات کا انکار کرے، یعنی دیکھنے کے بعد اس کو ریجیکٹ کرے، اور کفر جو ہوتا ہے نا، ایک تکذیب کا ہوتا ہے، جھٹلا دینا، اور ایک اس کی وجہ انکار ہوتی ہے، تکبر۔ مشرکین کا کفر کس بنا پر تھا؟ تکذیب کی بنیاد پر تھا، لیکن باقی لوگ جیسے یہود کا ضد تکبر کی وجہ سے تھا، یعنی وہ اپنی کرسی چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، جو ان کو مذہبی ریاست دینے سے بڑائی حاصل تھی، انہیں ڈر یہ تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیں گے تو ہماری جو بڑائی ہے، ہماری سرداری جو ہے وہ چلی جائے گی، پھر ہم جو بڑے بڑے عالم بنے ہیں ہمارا کیا ہوگا، ہمارے اوپر عیب آ جائے گا۔ ان کا مسئلہ کیا تھا؟ تکبر، جس کی وجہ سے عمل سے انکار کیا کرتے تھے۔ اور یہ مسلمانوں کے اندر بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کا حکم صرف اس لیے نہ ماننا، ہماری بڑائی چلی جائے گی، ہماری عزت کے اندر فرق آ جائے گا، ہماری سرداری، ہماری کرسی چلی جائے گی۔ وہ اللہ کی آیات ظاہری چیزیں دیکھ کر بھی انکار کریں، وہ کہیں بھی بھاگ کر نہیں جا سکتے۔ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ حساب میں جلدی دو طرح کی ہے، نمبر ایک، دنیا جلدی ختم ہو جائے گی زمانے کے اعتبار سے، اور بہت جلد آخرت آنے والی ہے۔ آخرت کے معاملے میں اس دنیا کی کوئی ویلیو نہیں، ٹائم کے لحاظ سے بھی ٹائم شارٹ ہے، اور نمبر دو، قیامت کے دن جب حساب شروع ہوگا تو آدھے دن میں سب کا حساب ہو جائے گا، اتنا فاسٹ ہوگا سب کچھ۔ یہ حدیث یا یہ فرمان جب صحابہ کرام نے سنا نا، تو ابو ذرین تھے، انہوں نے پوچھا کہ ہم اتنے سارے لوگ اور حساب لینے والا ایک اللہ تعالیٰ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک دن پورا بھی نہیں اور سب کا حساب بھی ختم کر دیا جائے گا، لے لیا جائے گا حساب، اتنے زبردست حساب۔ ہم دیکھتے ہیں نا، آفس ورک جب ختم ہوتا ہے تو لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے، جو بھی حساب کتاب کرتا ہوتا ہے نا، اپنے ٹیسٹ فائل کرنے ہوتے ہیں، ان کو اپنا حساب کرتے آدھا دن لگ جاتا ہے، اس سے بھی زیادہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ پوری مخلوق کے آدھے دن میں لیں گے حساب۔ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک بات نہ بتاؤں؟ اللہ کی نعمتوں میں سے تم کو مثال دیتا ہوں، مثال دے کے سمجھاتا ہوں، یعنی تمہیں اس سے دلیل حاصل کر لو گے اور اس کو مان سکتے ہو، تم سمجھ سکتے ہو۔ فرمایا، یہ چاند ایک ہے، جو اس کو مشاہدہ کرتا ہے وہ سب ہے، یعنی دیکھنے والی ساری کائنات ہے جو زمین کے اوپر ہے۔ اسی طرح اگرچہ اللہ ایک ہے، لیکن اللہ ایک وقت میں سب پر نظر ڈال سکتا ہے، ایٹ اے ٹائم سارا ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، دنیا میں ایسی مشین آ گئی ہے جو پہلے مینولی کام کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے، ایک برتن بناتا ہے، ایک وقت میں ایک کام ہو رہا ہے۔ اب مشین لگ گئی ہے، ایک وقت میں ہزاروں پروڈکشن ہوتی ہے، مشین ایک وقت میں اتنی ترقی کر سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ لوگوں کا ہزاروں کا حساب لیں گے، وہ کیسے ہوگا؟ ایک وقت میں ہوگا، سب کا شروع ہو جائے گا۔ حقیقت تو اللہ کو پتہ ہے، لیکن اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ جب یہ کہا گیا اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے، تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں اپنا حساب خود لینا چاہیے۔ کئی لوگ تو حساب کے قائل ہی نہیں ہوتے،
وہ کہتے ہیں کوئی حساب وغیرہ نہیں، بس ایسے ہی اللہ ہر ایک کو آنکھیں بند کر کے معاف کر دے گا اور جنت میں بھیج دے گا۔ کچھ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں حساب ہونا ہی نہیں، اس پر یقین نہیں ان کا، بس خیال ہے گمان ہوگا تو ہوگا، نہیں ہوگا تو کوئی نہیں، کیا پتا ہم انہی میں سے ہوں جن کو بغیر حساب جنت میں بھیج دینا ہے اللہ نے، اسی لیے فکر نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم سمجھتے ہو کہ تم بیکار پیدا کر دیے گے، تم ہمارے پاس واپس نہیں آؤ گے؟ ہم پوچھیں گے نہیں۔ ایک اور آیات میں آتا ہے ہم ان سے بھی پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجیں گے، اور ہم رسولوں سے بھی سوال کریں گے، ہم ضرور سوال کریں گے رسولوں سے، رسولوں کا بھی حساب ہوگا تو ہمارا کیسے نہیں ہوگا؟ اپنا حساب خود بھی کرنا چاہیے، جو اپنا حساب کرتے ہیں وہی توبہ استغفار کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے ہم نے اتنی غلطیاں کر لی ہیں، مانے گا کون؟ جو اپنا حساب خود کرے گا۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ حساب کی پکڑ شدید کس کے لیے ہے؟ جو معاملات میں ضد کا شکار ہوتا ہے، حق کو سامنے دیکھ کر اس کو قبول نہ کرے۔ اس سلسلے میں کرنا کیا چاہیے؟ اختلافات کو طول نہیں دینا چاہیے، جب اللہ رسول کی بات سامنے آ جائے تو قبول کر لیں،